مولانا رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے تھے، بکرا خریدا، ایک بکرا پالا حضرت نے، مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے بکرا پالا گھر میں، اور وہ بکرا ایسا بکرا تھا کہ گھر کا ہر فرد اس سے محبت کرتا تھا، چار پائے پر بیٹھتا تھا، وہ زمین بیٹھتا نہیں تھا، اور گھر کا ہر فرد یہ چاہتا تھا کہ میرے پاس جو کچھ کھانے کو ہے اس میں سے اس کا حصہ ہو، کیا پھل، کیا مٹھائی، کیا روٹی، گھر کی کوئی چیز ایسی نہیں جس میں اس کا حصہ نہ ہو، خوب صحت مند بکرا۔ مولانا صاحب لوگ اس سے بہت محبت۔ قربانی کا دن آیا تو گھر میں سے کہلوایا کہ وہ قربانی کے لیے بکرا منگوا دو، کہ بکرا تو گھر میں ہے، بکرے کی کیا ضرورت، کہ نہیں اس سے تو ہم نے بیٹا بنا رکھا ہے، یہ نہیں کٹے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا بنا کے ہی ذبح کیا تھا، کسی دوسرے کے بیٹے کو نہیں ذبح کیا، اپنے بیٹے کو ذبح کیا، کیونکہ سارا گھر رو رہا تھا، بکرا ذبح ہو رہا تھا۔ ہمارے ایسا ہمارے کہ یہ ہے وہ اصل قربانی۔ پھر وہ گوشت بن کے گھر میں آیا، پک کے سامنے آیا تو ایک کوئی اس کی بوٹی نہ چکھے کہ یہ ذبح ہو گیا۔ میرے نے بتایا کہ ہم کھا رہے ہیں اس کا گوشت تو جو ہے آنکھوں میں سے آنسو نکلے کہ ہاں یہ ہمارا بکرا جسے ہم نے کھلایا تھا، پلایا تھا، جسے ہم نے پالا تھا۔ اس لیے میں تو کہا کرتا ہوں کہ اتنا پہلے قربانی کا جانور خریدا کرو کہ اس سے انسیت پیدا ہو جائے، محبت ہو جائے۔ نہیں گندگی کرے گا گھر میں، قربانی کے جانور سے محبت ہونی چاہیے، قربانی کے جانور سے محبت ہونی چاہیے۔ اب سیٹ لوگوں کے گھر ہوتے ہیں کیا ان کے تو گھر بھی نہیں پہنچتا بکرا، وہ تو وہیں قربانی کرنے گئے وہیں سے خریدا۔ یعنی جب اس سے زیادہ مال خواہش پر خرچ ہوتا ہے تو قربانی 1000 روپے کے بکرے خرید کے قربان کرنا کون سی قربانی ہے؟ کہ اگر مال سے محبت نہیں ہے تو کم سے کم اتنا پہلے قربانی کا بکرا لے لو کہ اس سے محبت ہو جائے، پھر اس کو ذبح کرو، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز قربان نہ کرو۔